دعا ہے مالکان جنت، وارثان جنت، جنت کے اس ٹکڑے پہ آپ کا اترنا قبول فرمائے۔ جتنے بھی زائرین زیارت ابا عبداللہ کے لیے اور زیارت امیر المومنین کے آئے ہیں، میرا مالک تمام کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو نہیں آ سکے، جو تڑپ رہے ہیں، میرا مالک ان کے لیے اسباب فراہم فرمائے۔ کاروانے والی کی مشرت جناب امیر ابو صالح رضوی، سید عمران شرازی، سید محمد نقوی صاحب، سید حمدانی صاحب، اور بالخصوص جناب پیر سید عطرت بادشاہ سرکار، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے۔ سید حمد نقوی صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ حاضرین کے مرحومین ہیں، انہیں جوائے معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ ممبر حسین کا خوبصورت نام ذاکر حاجی ناصر عباس نوتا خلیل ہے، میرا مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ تمام احباب جو دعائیں اپنے ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے، میرا مالک تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اس وقت باب علم کی اس دہلیز پہ بیٹھے ہیں بسم اللہ، جہاں کچھ سنایا نہیں جاتا، کچھ مانگا جاتا۔ زبان لرز رہی ہے کہ صاحب سلونی کے پہلو میں بیٹھ کے کیا سنایا جائے۔ لرز رہی ہے زبان کہ صاحب ممبر سلونی کے پہلو میں بیٹھ کے کیا پڑھا جائے، کیا سنایا جائے۔ امیر المومنین صرف عہد قدیم کی مظلوم شخصیت نہیں، عہد حاضر کی بھی مظلوم شخصیت ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب مظلوم ہے، جسے دشمن نے دشمنی میں چھپا دیا اور دوست نے غفلت میں چھپا دیا۔ وہ فضائل کما حقہ بیان ہی نہیں ہو سکے جو امیر المومنین کی شخصیت کا حق تھی۔ فاتح خیبر ہونا، فاتح خندق ہونا، یہ علی کا فضائل نہیں، ذوالفقار کا فضائل ہے۔ آج کوئی ذہن حاضر ہوتے تو میں کہہ دیا کر چکا تھا۔ خیبر کو بھی فتح کرنا، خندق کو فتح کرنا، صفین کی جنگ ہو یا جبل کا معرکہ، یہ علی کے فضائل نہیں، یہ علی کی تلوار کے فضائل۔ ہم نے کون سا علی پڑھا، کون سا علی سنایا، کون سا علی سنا؟ ہم نے سمجھا کہ شاید ممبر پہ بیٹھ کے بولنے والے، علم کا اظہار کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ علی ہی نہ بولتا تو علم کو ایسی زبان میسر کہاں سے آنی تھی؟ قرآن کو جاری ہونے کے لیے علی کا لہجہ چاہیے تھا۔ علی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ قرآن پڑھے تو لوگ اسے عالم کہیں، قرآن کو ضرورت تھی علی بولے تو لوگ اسے مجید کہیں۔ اگر ہاتھ اٹھے ہیں تو میرے ہاتھ علی کو ضرورت نہیں تھی، سرکار کے علی کو ضرورت نہیں تھی کہ میں قرآن پڑھوں تو لوگ مجھے قاری کہیں، قرآن کو ضرورت تھی کہ علی پڑھے تو لوگ مجھے پاک کہیں، لوگ مجھے مبارک کہیں، لوگ مجھے مجید کہیں۔ ہاتھ اٹھ گئے، علی کو ضرورت نہیں تھی کہ میں کعبے میں اتروں تو لوگ مجھے علی کہیں، کعبے کو ضرورت تھی علی کو کرو تو لوگ مجھے سجدہ کریں۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں صاحبان اکرام یہ قدر، فضائل کے متلاشی کو علی نہیں کہتے، فضیلتوں کے مرکز کو علی کہتے۔
جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پہلے پڑھی ہے قرآن کی آیت، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک۔ اس کے بعد پڑھا ہے میں نے علی کا فرمان، فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ قل هو اللہ احد کے سفر کا نام ہے فوزت برب الکعبہ۔ آدم نے توحید پہ بات نہیں کی، نوح نے توحید پہ بات نہیں کی، ابراہیم نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے بھی اتنے خطبات توحید پہ نہیں دیے۔ جاؤ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، ہر خطبہ علی توحید پہ دے رہا ہے، ہر خطبہ علی اللہ پہ دے رہا ہے۔ اب مجھ سے پوچھو انبیاء تو اللہ پہ اتنی بات نہیں کر رہے، علی بات کیوں کر رہا ہے؟ آدم پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، نوح پہ کسی کو خدا ہونے کا لہذا فضائل علی پڑھنا شرک نہیں، علی کی فضیلت سے توحید ماننا وحدانیت ہے۔ عقیدہ توحید علی سے ہٹ کوئی ہوں گے عقلیں زخمی ہو جائیں گی۔ علی سے ہٹ کے عقیدہ توحید کہیں سے ملے گا نہیں۔ توحید ماننی ہے تو پھر علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ توحید کا تعارف، توحید کا عرفان، ہر کام کا آغاز کرو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، ابتدا اللہ کے نام سے۔ یا علماء کرام نے اس پہ بحث کی، انہوں نے کہا نہیں، یہ بااستعانت ہے، مدد اللہ کے نام سے۔ ترجمہ مدد کروں، شروع کروں یا ابتدا کروں؟ آگے اسم اللہ ہے، اللہ کا نام، شروع اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے، ابتدا ہے اللہ کے نام سے۔ اس کا مطلب اللہ اور ہے، نام اور ہے، اللہ ذات ہے، اسم اور ہے، اللہ ذات ہے، اسم اور ہے، خدا ہے عین ذات، اللہ ہے اس کا اسم ذات، باقی ہے اس کے صفاتی نام۔ اس نے تصویر بنائی تو مصور ہوا، اس نے ملک بنایا تو مالک ہوا، اس نے زندہ کیا تو وحی ہوا۔ وہ جو کرتا گیا صفتیں ظاہر ہوتی گئی، یہ صفات ظاہر ہوئی اللہ سے۔ اللہ ہے عین ذات، ابتدا ہے اللہ کے نام سے، شروع ہے اللہ کے نام سے۔ قرآن کہہ رہا ہے تسبیح کر اپنے رب کے نام کی، ابتدا بھی نام سے، تسبیح بھی نام سے، آغاز بھی نام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا منوا رہا ہے کہ دنیا کو جہاں اللہ کا تعارف ہو، پہلے اللہ کے نام کا تعارف ہونا چاہیے۔ اللہ کا وہ نام کون سا ہے جس سے توحید کا دروازہ کھلتا ہے؟ ابھی چلے جاؤ، تھوڑے قدم کے فاصلے پہ ہے امیر المومنین کی قبر، زیارت والی کتاب اٹھانا، مفاتیح الجنان شیخ ہے عباس قمی کی اٹھانا، چھٹی زیارت امیر المومنین کی اٹھانا، وہاں پر چوتھے امام کی زیارت ہے جو چوتھے امام نے قبر علی پہ آ کے پڑھی تھی۔ میرے چوتھے امام نے قبر علی پہ آ کے ہاتھ رکھے کہا تھا السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کا وہ اسم جو رضی ہے تجھ پہ
چھٹے امام کا جملہ وفاتی کی زیارت. یہ چوتھے شہنشاہ فرماتے ہیں اے اللہ کے اسم تم پر میرا سلام. علی ہے اللہ کا اسم. اب خدا کہتا میں نے آدم کو اپنے اسماء تعلیم کیے تھے. واہ واہ واہ. جو قریب بیٹھو یہ ساتھ ساتھ میں بولتے ہیں آدم کی توبہ اللہ کے اسماء حسنہ کی وجہ سے قبول ہوئی تھی. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو تعلیم کر دیے تھے وہ اسماء حسنہ جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. آدم نے سجدے کر کر کے اللہ راضی نہیں کیا. واہ واہ. آدم کے پاس وہ اسماء حسنہ تھے جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. یہ سنی عقیدہ ہے کہ توبہ توبہ اس کی ہوتی ہے جس سے گناہ ہو. ہم ہیں انبیاء کی عصمت کے قائل کیونکہ آدم کو کروانا تھا سجدہ. سجدہ ہونا تھا ان اسماء کی معرفت کی وجہ سے. اس لیے تو خدا نے کہا تھا فائدہ سمیت و نفخت فیہ من روحی. جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کروں تو اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا. اس کا مطلب سجدہ آدم کا نہیں سجدہ ضرور کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی. اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہو جاتا. اگر روح سے پہلے سجدہ ہوتا تو سجدہ آدم کے بت کو ہو جاتا. اور خدا بت پرستوں کو خلافت نہیں دیتا. بت پرستوں کو عزت نہیں دیتا. خدا نے فرشتوں سے کہا آج ہونا ہے عہدہ خلافت کا بیان. آج میں نے دینی ہے خلافت. اگر میں نے خلافت دینی ہے تو تمہیں آدم کو سجدہ کرنا پڑے گا. سجدہ اس کو کروایا جس نے ابھی تک اللہ کو سجدہ نہیں لیا تھا. ہمارے کا سجدہ تب کرنا ہے جب میں آدم نے اپنی روح پھونکوں. اس کا مطلب سجدہ آدم کا نہیں سجدہ روح کو ہوا تھا. اور قرآن اٹھاؤ میرے اللہ جس روح کو تو نے سجدہ کروایا تھا یہ روح کیا ہے. خدا کہا میرا محمد یہ تم سے پوچھیں گے یا سوالونک علی روح یہ تم سے سوال کریں گے روح کے بارے میں. کہہ دینا روح اللہ کا عمل ہے. روح اللہ کا عمل ہے. روح اللہ کا عمل ہے. اس کا مطلب سجدہ آدم کا نہیں سجدہ اللہ کے عمل کا ہوا تھا. جو اللہ کے ایک عمل کا انکار کرے اسے شیطان سمجھ کے سارے لعنت کرو اور جو پورے عمل کا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کے سامنے سجدہ آدم کو اس اسماء حسنہ کی وجہ سے ہوا تھا. کیونکہ ہم نے آدم سے پوچھا تھا کہ آدم یا آدم انبیاءہم باسمائہم. آدم یہ نام پڑھ کے بتا کن کے ہیں. خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا اس کو سجدہ نہ کروانا یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے آیت ہے قرآن کی. خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا سجدہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں سجدہ کر رہے؟ انہوں نے کہا یہ زمین پہ خون بہے گا. ابھی زمین پہ خون بہا نہیں فرشتوں کو علم کہاں سے ہوا. واہ 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 واہ. فرشتوں نے کہا کہ فساد برپا ہو جائے گا خون بہ جائے گا زمین پہ. ابھی حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی نہیں. واہ واہ واہ. خون کا قطرہ زمین پہ بہا نہیں. فساد فی الارض ہوا نہیں. اور فرشتوں نے اللہ کے سامنے واہ واہ واہ. کوئی پڑھے لکھے کے سامنے علم کا اظہار نہیں کرتا. واہ واہ. اور فرشتے اللہ کے سامنے علی کل شیء قدیر کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم تجھے بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں فساد ہوگا. میرے مالک لے ان سے عصمت واپس. اتنی جرت کام ابھی ہوا نہیں اور جواب اللہ کو. خدا نے کہا یہاں میں نے فرشتوں سے یہ کہلوایا ہے اگلوایا ہے کہ فرشتے بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے. فرشتے یہ خبر دیں گے. میں آیت قرآن میں بناؤں گا کہ جب تمہارا باپ آدم بنا تھا نا تو اس کو سجدہ کرنے سے پہلے فرشتوں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کے پاس اتنا علم تھا کہ ان کی جبلت میں یہ علم تھا کہ انہوں نے ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. کل کو یہی فرشتے
بادشاہ تشریف فرمائے، علماء کرام تشریف فرمائے، سادات تشریف فرمائے. یہ بحث ہی فضول ہے کہ آل محمد کے پاس علم الغیب ہے کہ نہیں. اچھا علم غیب ماننے میں آئے تو اس گھر کے جانوروں کا علم غیب مان لیں. میں شیعہ عقیدہ نہیں کہہ رہا، ہر مسلمان ان کے گھر کے جانوروں کے علم غیب کا قائل ہے. سلیبس کی کتابوں میں لکھے جب رسول نے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ آئے تو ہر ایک انصار کی یہ کوشش تھی کہ نبی ہمارے گھر مہمان بنے. نبی نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار کو چھوڑ دیا، جہاں یہ بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا. اور جھوم جھوم کے بتایا جاتا ہے وہ اونٹنی آ کے بیٹھ گئی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے، اور اس اونٹنی کے انتخاب کو محمد نے اپنا انتخاب سمجھ لیا. جہاں وہ بیٹھی تھی تو کیا وہ اونٹنی کے بیٹھنے سے مصطفیٰ اس گھر میں مہمان ہو گئے؟ نہیں نہیں نہیں، اونٹنی کو پتا تھا کہ محمد نے کہاں رکنا ہے. اونٹنی جانتی تھی کہ نبی نے کس کے گھر مہمان ہونا ہے. وہی نبی پہ ہوتی تھی خبر اونٹنی کو کیسے ہو گئی. وہی تو فرشتہ نبی پہ لے کے آتا تھا، خبر اونٹنی پہ کیسے ہو گئی. جب یہ ہم نے بحث کا دروازہ کھولا تو اب مولویوں کے پاس اور تو جواب کوئی نہ بنا. انہوں نے کہا جی اس اونٹنی کے پاس یہ علم غیب چند لمحوں کے لیے اس لیے آ گیا تھا، اس میں محمد بیٹھا کرتے تھے، اس میں نبی بیٹھا کرتے تھے، اس میں اسے ہر مسلمان کا عقیدہ بنا دیا. دائیں اور بائیں شانے پہ دو فرشتے بیٹھے، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے. اور وہ ہے کہاں؟ کانتوں پہ. گواہ کانتوں ہی پہ ہوتے ہیں. ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی لکھ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا. نہ ماننے پہ آئے تو دو ایسے مان لیتے ہیں جو نظر نہیں آ رہے اور لکھ رہے ہیں. ماننے پہ آئے تو دو ایسے مان لیتے ہیں جو نظر نہیں آتے اور لکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ایک امام ہے جو نظر نہیں آ رہا اور دیکھ رہا ہے. اور میں نے اکثر ممبر پہ کہا ہے کہ شیعہ قوم اپنے بارے میں آگا جس کی ریت ہے اس کے بارے میں اپنا عقیدہ بہتر ہے. سرکار کے غائب ہونے کا اعلان نہ کرو. ان کا حضور ہو چکا ہے، ظہور باقی ہے. ان کا حضور موجود ہے، ظہور باقی ہے. غیبت ان کی طرف سے نہیں، غیبت تو ہماری طرف سے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس کی بڑی خوبصورت اپنے خطبے مثال دی ہے. علی فرماتے ہیں امام کی مثال بالکل ایسے ہی کائنات میں ہے جیسے چکی کے دو پارٹ کے درمیان کیل کی ہوتی ہے. شاید آج کے جدید دور کا شیعہ نہ سمجھ سکے لیکن بزرگ گواہی دیں گے. چکی دو پارٹ ہوتے تھے، اوپر ایک نیچے، اس کے درمیان ایک لوہے کا کیل. وہ کیل نکال دیا جائے تو دونوں پارٹ ایک دوسرے کے اوپر گر جائیں تو چکی اپنا کام چھوڑ. کیا خوبصورت جملہ کہا میرے مولا نے. ایک پارٹ ہے آسمان، ایک ہے زمین، امامت ہے اس کا کیل. اس سے امامت کو نکال دیا جائے تو آسمان زمین پہ گر جائے. یہ نظام کائنات رک جائے اگر درمیان
حضور ہے، ظہور باقی. واہ واہ واہ. اگر وہ موجود نہیں ہے تو ہم عریضہ کس کو لکھتے ہیں؟ ایک سوشل میڈیا پہ اسی 15 شعبان کو بڑا اعتراض ہوا تو اس کا میں نے ویڈیو کی صورت میں جواب دیا تھا. لوگ کہتے تھے یہ جو شیعہ عریضہ لکھتے ہیں اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو خط کا تو جواب آنا چاہیے. خط لکھتے ہیں اپنے جیسے کو، درخواست کرتے ہیں اپنے سے بڑے کو. جواب خط کا آتا ہے، درخواست کا نہیں. آپ کہیں پہ اپلیکیشن سبمٹ کر دیں اور وہ کام ہو جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ درخواست پہنچ گئی ہے. ہم نے کی تھی سرکار کو درخواست اور ہمارے شہر میں آ گئی بجلی. اس کا مطلب ہے کہ درخواست سرکار تک پہنچ گئی ہے. ہم نیمہ شعبان کو عریضہ پانی میں بہا دیتے ہیں، جب کام ہو جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے درخواست سرکار تک پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ کل ٹھیک 10 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، کیونکہ باب توسی سے ماتمی جلوس لطیف زنی کرتا ہوا حرم امیر المومنین کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے گا. تو بر وقت آپ تشریف لائیں گے، 9:30 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا، تاکہ ہم بر وقت یہاں سے عزاداری جناب قربان جعفری صاحب دعا خوانی کرتے ہوئے جلوس کی قیادت سادات اکابرین اور ملک اسد صاحب جو ہیں یہ ماتمداری اپنا غصہ پیش کریں گے، ماتمی سنتیں فرمائیں گی. تو ہم یہیں سے ماتمداری کا جلوس لے کے باب توسی سے حرم امیر المومنین کی طرف بڑھیں گے. خوش نصیب ہو کہ مدت کے بعد علی کے جنازے پہ آ گئے. مجھ سے پہلے میرے بھائی قربان نے مصیبت کے جملے پڑھے. آئی تھی کوفے میں باب کی شاہی دیکھنے کے لیے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، صدا سے معافی مانگ کے، علماء سے معافی مانگ کے. علی کی شہادت والا رمضان اور کوفہ. ایک دن امیر المومنین نے اسی رمضان میں ایک انوکھا کام کیا. علی نے گھر میں آ کے کہا فضا میرے گھر کا صحن صاف کیا. فضا نے گھر کے صحن کو سجایا. امیر المومنین کی آواز ہے میرے سارے کے سارے بیٹوں کو گھر میں بلاؤ. سارے امیر المومنین کے بیٹے گھر میں آئے. 9 بیٹے ادھر 9 بیٹے ادھر کھڑے ہوئے. ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے، ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے، چڑھتی جوانیاں علی کے بیٹوں کے. درمیان میں آ کے کھڑا ہوا سفید ریش والا باپ. اپنے بیٹوں کی جوانیاں دیکھی، برابر کے قد دیکھے، برابر کے چہرے دیکھے. بیٹوں کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا. باپ نے کبھی ہمیں پہلے ایسے حکم نہیں کیا. آج بابے نے صحن میں کیوں بلایا؟ 9 بیٹے ادھر کھڑے تھے، 9 ادھر کھڑے تھے. امیر المومنین اپنے گھر کے حجرے میں آئے. وہاں گئے جہاں مسلح زینب بیٹھی تھی. علی نے اپنی ابا اپنے دوش سے اتار کے زینب کے سر پہ چادر کے اوپر دی. زینب کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ میں حجرے کے باہر آ کے علی رو کے آواز آئی زینب بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا. جملہ پڑھا تھا کہ شاید میرے جملہ اس طرح آپ سے پڑھ دیا تھا کہ کوئی میں اپنی مومن اس کا جگر پڑھا علی کے بعد زینب کا بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا. ایک قدم چلا تو 2 قدم پیچھے ہٹی. علی کی بیٹی وہ کہتی بابا تیرا حکم ہے لیکن میں معافی مانگتی ہوں. بابا میں بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں آئی. بابا میں بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں آئی. روتے روتے علی زمین پر بیٹھ کے لوگ کہتے جو بھائیوں کے درمیان نہیں چل سکتی اللہ جانے شام زیارت کی کتاب اٹھاؤ پہلا لفظ تڑپا دیتا السلام علیکم یا اول المظلوم. اے کائنات کا سب سے پہلا مظلوم تجھ پر میرا سلام. مظلومیت شروع حسین پہ ہوئی تھی، اول مظلوم علی کیسے ہو گئے؟ حسین کے قتل کے بعد زینب کی چادر چھینی تھی. میں نے جملہ پڑھ دیا کہ شاید ماتمیوں کو سمجھانا نہیں پڑے گا اور یہ سمجھ آئیں گے. میں نے کہا علی اول مظلوم اس لیے ہے کہ حسین کے گھوڑے سے اترنے کے بعد عالیہ کی چادر چھینی تھی. عباس کے اترنے کے بعد معصومہ کو تماچا لگا تھا. علی زندہ تھے یا زہرا کا ہاتھ پہلے علی زندہ تھے یا فاطمہ کا ہاتھ شہید ہو گیا. تم نے 19 رمضان کو علی کو
ہو، نجف اشرف ہو، علی کی قبر کا چند قدم کا فاصلہ ہو، اور اللہ جانے یہ سید غیر سید ماتمی عزادار پوری دنیا سے جملہ کیسے برداشت کریں گے؟ اپنے گھر کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ آبار رکھے کائنات کا وہ علی جس نے وعدہ کر لیا تھا رسول سے کہ یا رسول اللہ نے کہا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، یا علی میرے بعد خاموشی سے زندگی گزارنا. وہ علی اپنے گھر کے حجرے میں تھا، یا باہر دروازے پہ شور ہوا، فضا دروازے پہ آئی، آواز اگلی کون ہے؟ کہتے علی کو باہر بھیجو، دربار میں بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. آواز آئی علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. کسی نے باہر سے آواز دے کے کہا فضا مستوروں والے بہانے نہ کر، دروازہ کھول ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. آگ لگانے کا نام آنا تھا، اس سے پہلے کہ علی کے کان میں آواز آتی زہرا نے مصلح چھوڑا، اپنی تسبیح اپنے مصلح پہ رکھی، بیمار کا سہارا لیتی لیتی محمد کی بیٹی دروازے پہ آئی. باہر دروازے پہ شور تھا، بی بی دے کے کہتی انا فاطمہ بنت محمد. پہلے فضا بول رہی تھی، اب میں فاطمہ بنت محمد بول رہی ہوں. میں تمہیں دروازے پہ بتانے کے لیے آئی ہوں، میرے دروازے پہ شور نہ کرو، میری زینب بڑی چھوٹی ہے. میرے دروازے پہ شور نہ کرو، میری بیٹی گھبرا گئی ہے. کسی نے آواز دے کے کہا فاطمہ علی کا باہر پھیر. وہ کہ کہتی میں علی ولی اللہ کی مدافع ہوں، میں ولایت علی کی محافظ ہوں. جب تک میری سانسوں میں سانس ہے تمہاری تلوار علی تک نہیں پہنچ سکتی. ایک کمینے نے دروازے کو آگ لگائی، دوسرے ڈال ماری. زخمی ہو گئی تھی رسول کی بیٹی. بس میں بلا تشبیہ اشارہ دوں گا، اشارہ سمجھ لیں. دروازہ اور یہ سادات کے گھروں کا طریقہ تھا عرب میں، دروازے کے آگے دیوار ہوتی تھی تاکہ دروازہ کھلا ہو تو گھر کا پردہ محفوظ ہے. کتاب میں کہتی ہے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی محمد کی بیٹی.
اے یا حسین. تم جناب سیدہ کے بعد علی کی مظلومیت سننا. بی بی نے ابا پہ ہاتھ ڈالا، پول میں شہید ہو گئے. بڑے آرام سے سننا، میری سوچوں سے پڑھ کے چیخ چکے ہو، لیکن میں تمہیں اس منظر تک لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں تمہیں افضل المظلوم کی سمجھ آ سکے. امیر المومنین کے گلے میں رسی، یہ مدینے کے گلی میں علی کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. جب زہرا نے دیکھا نا کہ علی گھر کی ڈیوری سے آگے گزر گئے، اب آ گیا ہے مدینے کا بازار. زخمی حالت میں اٹھی محمد کی بیٹی، بی بی تڑپتے ہوئی اپنے حجرے کے اندر گئی. بی بی نے رسول والا امامہ اپنے سر پہ رکھا، محمد علی ابا اپنے کاندھے پہ لی. بی بی گھر کے دروازے پہ آ کر علی کے گلے سے رسی نکالا، ورنہ میں سر کے امیر المومنین ہر لمحہ زہرا کے قریب ہے. فاطمہ بنت محمد، بنت محمد میں مظلوم ہوں، بنت محمد میں اسلام کے دفاع کے لیے بڑا لڑا. محمد کی بیٹی میں تیرا دفاع نہ کر سکے. جب آخری شب آئی ہے نا بی بی کی شہادت، علی حجرے میں آئی، مسلح پہ تھی رسول کی بیٹی. احترام علی میں اٹھنے لگی. امیر المومنین زمین پہ بیٹھے. فاطمہ ہے، بابا سے ملاقات ہو، مجھے بتا دی کہ راضی ہے. یا علی میں تیری تجھ پہ راضی ہوں. یا علی مجھے امت کی شکایت کرنا ہے. 17 وصیتیں لکھوائی ہیں محمد کی بیٹی نے آخری شب علی کو. میں نجف میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں وہ 17 وصیتیں پڑھیں، مجمع سے لوگ نہیں جنازے اٹھے. بی بی کے بعد آئی، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروا، یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھا، یا زہرا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. جاؤ جا کے علماء سے پوچھو آج بھی کسی کو تصدیق نہیں ہے کہاں دفن ہے رسول کی بیٹی. علماء کہتے ہیں 3 جگہوں پہ زیارت پڑھو، قبر محمد پہ، ریاض الجنہ پہ، جنت البقیع میں. وہ کہتے حجرہ رسول سے لے کے جنت البقیع کا قبرستان، ان کے درمیان میں ہم نے آدھی رات کو چلتا ہوا علی دیکھا تھا. اسی کے درمیان بنائی تھی علی نے 40 قبریں. اب اللہ جانے کس قبر میں سوئی ہے محمد کی بیٹی. رسول کے حجرے سے لے کے جنت البقیع تک مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے آدھی رات کو علی کو بیلچا کاندھے پہ رکھ کے 40 قبریں کھول میں دیکھا تھا. اب یہ نہیں پتا کس قبر میں چھپا کے گیا ہے محمد کی بیٹی کو. اب تم مجھے سوال کرو نجف میں، تو جو شبیر کا ذاکر ہے، تو ہمیں بتا کہ بطول نے وصیت کیوں کی تھی اور علی نے بطول کی قبر کا نشان کیوں مٹایا تھا. میں جملہ کھول کے پڑھوں گا، یا میرا جگر پھٹ جائے گا یا تو مر جائے گا. میں اشارہ کروں گا، ماتم تو کر لینا. علی کو وہی ڈر تھا جو حسین کو اصغر کی قبر میں.
کوئی جنازہ. علی خاموش. علی کی مظلومیت پڑھنے لگا ہوں. کل شہادت پوری پڑھوں گا, آج مظلومیت. بس آنکھوں کے سامنے ایک منظر بنانا, میں تصویر کشی کرتا ہوں تو منظر بنانا تو اپنی آخری سانس تک روئے گا. 3 جمادی الثانی کی شام, علی کے گھر کا منظر, چلتا ہوا دروازہ, چلا ہوا دروازہ, ایک خاموش حجرہ, اس میں ایک بجھتا ہوا چراغ, اس حجرے کے اندر ایک زخمی جنازہ, اس جنازے کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی 2 بیٹیاں. دائیں طرف کھڑی ایک خاموش بیٹی, سرہانے پہ بیٹھا ہوا ایک غریب, چوکر میں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا مظلوم. صدر بنو علی کی غربت کی, علی کی مظلومیت کی. مولا حسین بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کی شہادت والی رات اپنی آستین دانتوں میں لے کے روتے رہے, کیونکہ بابا کی آواز ہے اونچی نہ رونا مدینے کے لوگ جائیں. حسن ماں کی قبر کے سہانے بیٹھے, حسین اسی حجرے کے دروازے میں بیٹھے, گھر کے بیرونی دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھا ہوا کائنات کا مظلوم علی. حالت کیا ہے, سر پہ امامہ نہیں, ابا نہیں, کرتے کے بٹن کھلے ہوئے, اور علی نے اپنی ذوالفقار کی قبضے پہ اپنی پیشانی کو رکھا. تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر بازار میں دیکھتے دیکھے حجرے کی جانب آتے ہیں, حسین چل ماں کا جنازہ اٹھائے. جنازے کے ایک پایا بیٹا اٹھاتا ہے, دوسرا باپ اٹھاتا ہے, تیسرا حسین اٹھاتا ہے, چوتھے پائے کے آگے 2 بیٹ کھڑی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے باہر کھڑے ہیں, تیرے نوکر ہمیں اجازت دے, گھر میں ماں کا جنازہ آتا ہے. جنازہ بخاری صاحب اپنے حجرے سے باہر نہیں آتا, یا علی کی آواز آتی حسن کی جنازہ اٹھاؤ. پھر تھوڑی دیر بعد علی کی آواز آتی حسن جنازہ اٹھاؤ. پھر تھوڑی دیر بعد آواز آتی حسن جنازہ رکھ دو. 7 بار اس رات امیر المومنین, میں امیر المومنین کی غربت پڑھنے لگا ہوں نجف میں کھڑے ہو کے, 7 مرتبہ امیر المومنین علی نے زہرا کا جنازہ اٹھایا, 7 مرتبہ حجرے میں رکھوا دیا. جب 7ویں مرتبہ رکھوایا, حسن بابے کے سامنے آیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا بابا اگر جنازہ اٹھانا نہیں ہے تو بار بار کیوں کہتا ہے جنازہ اٹھاؤ. علی کی آواز آئی, حسن میں بتاؤں گا یا میرا حسین مر جائے گا یا میری زینب مر جائے گی. حسن تو نے میرے بعد دستاری امامت کا وارث کرنا ہے, تو نے میرے بعد امت کا اصل چہرہ دیکھنا ہے. حسن میں تجھے